بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل میں تمام ویورز اور پیارے پیارے بچوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج بھی میں آپ کے پاس ایک انتہائی انفارمیٹیو واقعہ ظالم بادشاہ اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو پوری سنیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جی تو ویورز، اب ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک پیاری سی حدیث مبارکہ سن لیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں۔ جب وہ معبودان باطلہ کی طرف بلائے گئے تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، یعنی پھر انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اور تیسرا واقعہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ تو بادشاہ سے کہہ دینا کہ تو میری بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوران سفر ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا یا سرکشوں میں سے ایک سرکش تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ رات ابراہیم نامی ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ تو بادشاہ جبار نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے ہاں بھیجو۔ انہوں نے سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ فرما دیا کہ وہاں جا کر مجھے جھوٹا نہ کرنا، کیونکہ میں نے بادشاہ کو کہہ دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، اور روئے زمین پر اس وقت تیرے سوا اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ برے ارادے سے کھڑا ہوا، اور حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مگر اپنے خاوند سے، بس اے اللہ تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ تو وہ کافر خراٹوں کی طرح آوازیں نکالنے لگا اور اپنا پاؤں زمین پر مارا، یعنی اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے دعا میں عرض کی یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے خاوند کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ تو وہ خراٹے لینے لگا اور ایڑی زمین پر مارنے لگا، یعنی پھر جکڑ لیا گیا۔ پھر حضرت سارہ نے کہا یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا اس کو اس عورت نے قتل کیا ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار اس نے اپنے مقرب خاص سے کہا کہ تو نے میری طرف شیطان ہی بھیجا ہے، اسے ابراہیم کی طرف لے جاؤ۔ اور خدمت کے طور پر حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی۔ حضرت سارہ نے واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام بنا دیا اور ایک لونڈی اس نے عطیہ کی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ 3 باتیں اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، ان کا فرمان ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ جب بادشاہ نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور اس سے مقصود دینی بہن تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو میرے اور تیرے سوا روئے زمین پر اس وقت کوئی مومن نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خامد اور بیوی دونوں اکٹھے میرے اور تیرے علاوہ مومن نہیں۔ یہ مفہوم مراد لینا اس لیے ضروری ہے کہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔ حضرت سارہ کی بادشاہ کی طرف جانے کے بعد متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اہلیہ کی حفاظت کی التجائیں کی اور اللہ سے سوال کیا
کہ جو میرے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو ناکام فرما۔ اور حضرت سارہ نے ایسا ہی کیا کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ بس اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی اور اپنے بندے اور رسول اور حبیب اور خلیل علیہ السلام کی آبرو کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض آثار میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے درمیان سے رکاوٹیں اور حجابات دور کر دیے، اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچنے اور واپس آنے تک بدستور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انتظام اس لیے فرمایا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت زیادہ مطمئن اور پاکیزہ رہے۔ بعض مورخین کے مطابق مصر کا یہ فرعون ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ مشہور تھا، اور وہ اپنے بھائی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر تھا، اور اس کا نام سنان بن علوان بن عویج بن املاک بن الاوس بن سام بن نوح تھا۔ واللہ عالم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہی حضرت سارہ تھی جن کو بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت سارہ حضرت بی بی حوا کے بعد دوسری خوبصورت خاتون خانہ ہے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی یعنی ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی کوئی اولاد نہ تھی، صرف آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن آزر تھے۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد میں نبوت اور کتاب جاری فرمائی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے وہ آپ کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد جس نبی پر کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ بھی آپ کی اولاد اور نسل میں سے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام و فضل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے اہل علاقہ اور رشتہ داروں اور علاقے کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا، اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید و عبادت کی دعوت پیش کر سکیں۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔